بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں، عبادت کرتے ہیں تو خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری عبادت قبول بھی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ کئی بار سنتے ہیں، کہتے ہیں اگر ایک نماز کے بعد اللہ تعالیٰ دوسری نماز کی توفیق دیتا ہے، آرام مصلے تک جاتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کی پہلی نماز قبول ہو گئی۔ بچپن سے یہ بات سنتے آ رہے ہیں۔ تو میں اپنے بارے میں سوچتی ہوں، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ میں خود بھی اپنے آپ سے سوال کرتی ہوں کہ پتہ نہیں تھوڑی بہت جو بھی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، رب بھی بہتر جانتا ہے کہ آیا ہم ٹھیک کر رہے ہیں یا بس ماتھا ہی فرش پر رگڑ کر آ جاتے ہیں، کہاں کمی کوتاہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول و منظور فرمائیں۔ تو آیا یہ قبول ہو رہی ہیں یا نہیں؟ بات ہو جاتی، کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ انسان کہتا ہے یار نہیں، یہ شاید اللہ تعالیٰ کو میری مجھے مصلے پہ چاہیے تو وہ مجھے انہوں نے بلا ہی لیا کسی نہ کسی طریقے سے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے میری طبیعت ٹھیک نہ ہو، میں اداس ہوں، کوئی بہت سخت پریشانی ہے، دل اتنا اپسیٹ یا بازار ہے، کسی بھی ریزن سے ہو سکتا ہے نا، کوئی بھی فیملی میٹر، بچوں کو لے کے، اسٹڈیز کو لے کے، کچھ بھی۔ تو مصلے پر جانے کو ایسے سوچتی ہوں، اچھا بعد میں پڑھ لیتی ہوں، ڈیلے کر دیتی ہوں، وضو کو دل نہیں چاہ رہا، نماز کو دل نہیں چاہ رہا، شیطان بہکا دے سمجھ لیں آپ، دل میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ اچھا یہ نماز اگنور کر دیتی ہوں، تھوڑا بعد میں پڑھ لوں گی۔ سم ٹائمز فجر میں ایسے ہوتا ہے، سم ٹائمز تو پھر جیسے کہ آج بھی صبح ایسے تھا کہ بس دل نہیں چاہ رہا تھا، حالانکہ روزہ تھا، بس سوچی تھی، تھوڑا طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو سوچی تھی فجر رہنے دیتی ہوں، ظہر میں قضا پڑھ لوں گی۔ لیکن کرتے کرتے جب بالکل فجر کا تھوڑا ٹائم رہ گیا قضا ہونے میں، تو خود بخود قدم جو ہے وہ وضو کے لیے اٹھے، خود بخود قدم جو ہے مصلی کی طرف آئے، اور اس وقت میں نے دل میں یہ خیال کیا کہ نہیں، اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ میری نماز کو قبول کر رہے ہیں، میری دعا کو قبول کر رہے ہیں، میری عبادت کو قبول کر رہے ہیں، اسی لیے اس نے توفیق دی اور میں دوبارہ مصلی کی طرف آئی۔ یہ یاد رکھیں کہ جب تک آپ کی وش نہ ہو، خواہش نہ ہو، آپ کی اسٹرگل نہ ہو، توفیق بھی نہیں ملتی۔ توفیق بھی جب ہی ملتی ہے جب وش، خواہش اور جد و جہد ہوتی ہے۔